السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ آفیشیل میں۔ ناظرین کرام، اسکرین پہ آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تصویر آپ دیکھ کے یقیناً چونک گئے ہوں گے۔ آپ کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہوگا۔ سوچ رہے ہوں گے کسی مدرسے میں بچوں کو لٹھ بازی سکھائی جا رہی ہے۔ ہم نے جب دیکھا تھا تو ہم کو بھی یہ کچھ لگا تھا کہ شاید لٹھ بازی سکھائی جا رہی ہے اور مشق کر رہے ہیں لوگ۔ لیکن اسی جگہ پہ اسی گروپ میں جو ہم نے تھوڑا نیچے دیکھا تو اس میں ایک مضمون پڑا ہوا تھا، تو لکھا ہوا تھا کہ یہ ہیں مروجہ تبلیغی جماعت بنگلہ دیش والے جو لاٹھیوں سے لڑائی کر رہے ہیں اور 4 لوگوں کو ختم کر چکے ہیں اور سینکڑوں بے گناہوں کو زخمی کر چکے ہیں۔ تو یہ تبلیغ والے ہیں۔ تب پتہ چلا کہ اچھا یہ تو ڈبلو ڈبلو ای کا کام کرنے لگے ہیں اب، جن کا کبھی کام ہوا کرتا تھا کہ اکرام مسلم اور اخلاص نیت، لیکن اب یہ تو کسی اور ہی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی اور ہی کام کرنے لگے ہیں۔ بہرحال ایک مضمون ہے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ مضمون میں آپ کو سناتا ہوں۔ سامعین، وہ مضمون یہ ہے: تبلیغی جماعت نافع ہے، کافی نہیں۔ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے تبلیغی جماعت کے ایک اجتماع میں فرمایا، جہاں 3.5-4 لاکھ کا مجمع تھا۔ چونکہ مولانا انعام الحسن صاحب حضرت کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے حضرت کو فوراً موقع دیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت نافع تو ہے، کافی نہیں ہے۔ اور کافی کب ہوگی؟ جب علماء دین اور اہل اللہ سے قوی تعلق قائم ہوگا، چونکہ 6 نمبر میں پورا دین نہیں آ سکتا، اس لیے علماء کی ضرورت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تبلیغی جماعت کی مثال فرسٹڈ کیسی ہے کہ کسی کے چوٹ لگ جائے تو اس کی فوراً مرہم پٹی کر کے اس کو علاج کے لیے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی غرض سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جماعت قائم کی تھی کہ جو بیچارے دین سے دور ہیں انہیں دین سے مانوس کرا کے ان کا رشتہ علماء و مشائخ سے جوڑا جائے تاکہ وہ پورا دین حاصل کر لیں۔ علماء و مشائخ سے تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کی اصلاح بھی فرض ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا مدار تزکیہ نفس پر ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت کا نافع ہونا تو تسلیم ہے، مگر کافی ہونا تسلیم نہیں ہے۔ صاحب بس اب تو یہی کام ہے، یہی کام ہے۔ مولانا ابرار الحق صاحب نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ یہی کام ہے، بلکہ یوں کہو کہ یہ بھی کام ہے۔ یہ نہ کہو کہ بس چلے میں جاتے رہو اور علماء و مشائخ کی ضرورت نہیں۔ دین کے کام کرنے والوں کے مختلف طریقے اور اقسام ہیں، بعضوں کا نفع عام ہوتا ہے اور بعضوں کا نفع تام ہوتا ہے، اور بعضوں کا نفع عام بھی ہے اور تام بھی ہے۔ اخلاص کے بغیر نہ مدرسہ قبول ہے نہ تبلیغ قبول ہے۔ مولانا ابرار الحق صاحب فرماتے ہیں کہ اخلاص ملتا ہے بزرگان دین کے پاس، لہذا مدارس والے علماء کے لیے بھی ضروری ہے کہ مشائخ اور بزرگان دین کی خدمت میں اصلاح نفس کے لیے جائیں۔